ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے سورۃ الماعون کی تفسیر سٹارٹ کی تھی اور پہلی 5 آیات ہماری ہو گئی تھیں۔ پہلی 3 آیات کے اندر پہلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کے جھٹلانے والے شخص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے اگلی 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کی 2 نشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، دوسری نشانی یہ کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے کسی شخص کو۔ یہ 2 چیزیں ہم نے اس سے پچھلے لیسن کے اندر پڑھی تھی، یعنی سیکنڈ لاسٹ لیسن کے اندر۔ اس کے بعد لیسن پڑھا، اس کے اندر ہم نے پڑھا فویل للمصلین، اور ہلاکت ہے کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ ویل ہے کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو کہ نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ کئی ایک مفسرین، کئی ایک ائمہ اکرام کے یہی اقوال ہیں کہ یہ آیت جون سی ہے وہ پچھلی آیتوں کی طرح کی ہے، یعنی پچھلی آیتوں سے ریلیٹڈ ہے۔ پچھلی آیت کے اندر جون سے ہے وہ نمازیوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا کہ وہ نمازی ہیں جو نمازی سستی برتے ہیں نماز کے اندر، انہی نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ اور یہاں پر فرمایا الذین هم یراؤون، جو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک نریشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شرک جو ہے نا، شرک ایک تو وہ ہے جو شرک اکبر ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ دوسرا قسم کا شرک وہ ہے جو شرک اصغر ہے۔ وہ شرک جو ان سے ہے وہ صرف اور صرف دکھاوا کرنا ہے۔ آپ دکھاوے کے لیے کوئی کام کریں، کوئی نماز پڑھیں، کوئی روزہ رکھیں، کوئی حج کریں، کوئی زکوٰۃ دیں، صرف اور صرف دکھاوے کے لیے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ شرک اصغر کہلائے گا۔ فرمایا الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ ہم ایک نماز پڑھ رہے ہیں، تنہائی کے اندر اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک سے ایک شخص آتا ہے، اس کو آتا دیکھتے ہوئے جیسے وہ شخص آیا، آ کے کھڑا ہوا اور ہماری طرف دیکھ رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو آٹومیٹک سی بات ہے، الٹیمیٹلی ہمارے دل کے اندر ایک وہ خیال سے پیدا ہوتا ہے، یار مجھے کوئی شخص دیکھ رہا ہے، میں ذرا نماز کو اور اچھا طریقے سے پڑھ لوں۔ یہ تو ایک خیال آنا ہی آنا ہے، جو مرضی آپ کر لیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ دکھاوے کے لیے نماز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ان سے ہے وہ صرف اور صرف اس ٹائم نماز پڑھیں جس ٹائم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں۔ اس کے بغیر آپ کا دل نہ کرے نماز پڑھنے، اس کے بغیر آپ کہیں یار چھوڑو پرے، نماز پڑھے کیا، نماز نہ بھی پڑھیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ کو خوف ہو کہ یار میرے سے اماں ابا نے پوچھنا ہے یا مجھے لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، جب ہمارے اندر دل میں یہ خوف ہو اور پھر ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اس کا مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے۔ یہاں پر نمازیوں سے مراد وہی ہے الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام برتنے کی چیزیں روکتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو کہ عام روٹین میں یوز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھروں میں روٹین وائز جو چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ سبزی ہے، سالن ہے، یا نمک مرچ مسالے اس طرح کی چیزیں ہیں، یا کوئی گھریلو استعمال کی چیزیں، کوئی ڈرل مشین، کوئی سیڑھی، اس طرح کی چیزیں ہوگی۔ یہ وہ چیزیں جو ڈیلی بیسس کے یوز کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ لوگ عام استعمال کی چیزوں کو بھی روکتے ہیں، یعنی کوئی ہمسایہ کوئی مانگنے آ گیا کوئی چیز، یار مجھے ڈرل مشین دے دیں، مجھے آپ کی سیڑھیاں چاہیے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، مجھے ذرا یہ چیز دے دیں، مجھے یہ چیز دے دیں، مجھے نمک دے دیں، یا مجھے کوئی آپ کے پاس دہی پڑا ہے تو دہی تھوڑا سا دے دیں، میں نے ذرا وہ دودھ کو جاگ لگانی۔ اب یہ عام سی بات ہے ہمارے محلوں کے اندر ایک دوسرے سے چیزیں لینا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ چیز وہ ڈرل مشین ہے، وہ سیڑھی ہے، ڈرل مشین تو چلو پھر بھی خراب ہو سکتی، سیڑھی کو تو کچھ نہیں ہونا، سیڑھی ایک گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اب کوئی شخص لینے آیا، کوئی ہمسایہ لینے آیا، تو وہ سیڑھی کو بھی نہیں دیتے، کہیں میری اس چیز سے کوئی دوسرا شخص فائدہ نہ اٹھا لے۔ اگر کوئی شخص ایسی حرکت بھی کرتا ہے، یہ وہ حرکت جو اخلاق سے بھی گری ہوئی حرکت ہے، جو عام روٹین کے اندر مثال کے طور پہ جو عام لوگ ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، وہ بھی ان حرکتوں کو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں
مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، پھر نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، صرف نماز ہی نہیں کوئی بھی عمل ہے وہ دکھاوے کے لیے اگر کرتے ہیں اور وہ عام یوز کی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے انکار کرتے ہیں، فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے۔ یعنی آخرت کے دن یہ جو چیزیں، ایک بندہ وہ ہے جو مثال طرح ہم جیسے مسلمان ہیں آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ان میں ہمارے میں سے کئی مسلمان یہ کام نہیں کرتے بلکہ یہ کام کرتے ہیں، وہ یتیموں کو دھکے بھی دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتے، وہ نمازوں میں کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نمازوں میں سستیاں بھی کرتے ہیں، کوئی نیکی کے اعمال دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہیں، پھر وہ عام یوز کی چیزوں سے بھی لوگوں کو دینے سے روکتے ہیں، وہ یہ کام بھی کرتے ہیں اور وہ آخرت کے دن پہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ اس کے اندر ایک چیز سمجھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بات سمجھا رہے ہیں، وہ فرمایا کہ یہ جو چیزیں کرنے والے لوگ ہیں نا، جو یہ کوالٹیز والے لوگ ہیں، ان کی مینٹیلٹی ایسی ہے کہ شاید وہ آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ جو آخرت کے دن پہ یقین شخص رکھتا ہے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جو یہ کام ہے، یہ کام کرنے سے میرا جو ان سے ہے وہ آخرت کے اندر مجھے اجر ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے اور وہ جو ان سے نا، اس کا مطلب کہ آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، اس کو اجر کے دن پہ یقین نہیں ہے، اس کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ مجھے کل قیامت کے دن اجر ملے گا۔ یہ بھی چیز ایک صدقہ ہے کہ آپ سے کوئی شخص کوئی استعمال کی چیز لینے آتا ہے، آپ وہ استعمال کی چیز فری پڑی ہے، آپ اس کو دے دیتے ہیں کچھ دیر استعمال کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی شخص آپ سے کوئی چیز مانگنے آ گیا، کوئی کھانے پینے کی چیز مانگنے آ گیا، آپ اس کو دے دیں کھانے پینے کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی وہ صدقہ کرنے سے بھی ہاتھ روکتا ہے، اور جب کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، ہمیں آخرت کے اوپر ایک پکا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی اخلاقی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ انسانیت کے اندر شمار کی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا بلکہ انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور صرف اگر کوئی بندہ کسی بھی مذہب پہ یقین نہ بھی رکھنے والا ہو، وہ کم از کم ان چیزوں پہ یقین ضرور رکھتا ہے۔ مذہب سے ہٹ کے ان چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں نیکسٹ پارٹ کھول لیتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے نماز کا طریقہ، ہم نے ہاتھ باندھنے تک کی حدیث کو پڑھ لیا تھا۔ آج پڑھیں گے پوائنٹ نمبر 8 ہے دعائے استفتاح یعنی ثنا۔ جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور نماز کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد سب سے پہلی جو دعا پڑھنی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ دو قسم کی دعائیں ہیں۔ ایک تو وہ دعا جو ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے اور اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری دعا بھی اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ بھی دعا جو یہ تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن یہ بھی پڑھ لیں تو زیادہ اجر ہے۔ دونوں دعائیں پڑھ لیں تو زیادہ اجر ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دونوں دعاؤں کو پڑھ لیں، یا کم از کم جتنی لمبی دعا پڑھیں اتنا زیادہ اجر ہے۔ اس کے بعد جب یہ دعا پڑھ لی، اس کے بعد یہ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، نماز کی سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ یعنی کہ معلوم ہوا ایک شخص نماز کے اندر آ کے ملتا ہے امام صاحب کے ساتھ، امام صاحب پہنچ گئے ہیں دوسری رکعت کے رکوع کے اندر، یا رکوع سے اس رکوع کے بعد قیام کے اندر آ گئے ہیں، اب رکوع انہوں نے کر لیا اور قیام کی حالت کے اندر آ گئے، ایک شخص تب جا کے ملتا ہے تو اس کی وہ رکعت کنسیڈر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں اس رکعت نے، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک نریشن لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز کے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس نے گویا وہ نماز ہی نہیں پڑھی، یعنی جس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ رکعت کنسیڈر نہیں ہوگی۔ اب ایک چیز سمجھنے والی وہ یہ کہ اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب تو اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کے سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی تو اسے خاموشی سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس کنڈیشن کے اندر ایک چیز سمجھنے والی وہ یہ کہ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے تو یہ وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، ایک خاص قسم کا مسئلہ ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے،
لہٰذا سورہ فاتحہ کی تلاوت امام کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی آپ لوگ کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی جو تلاوت آتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو تلاوت کرتی ہے وہ امام صاحب خود اونچی آواز سے قرات کریں گے، آپ خاموشی سنیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی انڈیویجول نماز پڑھ رہے ہیں، علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ دونوں چیزیں پڑھیں گے۔ چلیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ان سے پھر آمین کہنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 782 نمبر نریشن ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو جائے، امام صاحب جب ولا الضالین تک پہنچ جائیں تو امام صاحب کے ساتھ تم لوگ بھی آمین کو، کیوں؟ کیونکہ اس میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب جب رسول اللہ نے کہہ دیا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر یہ سوال نہیں کرنا چاہیے بنی اسرائیلیوں کی طرح کہ گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، گناہ کبیرہ معاف ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر ایک گولڈن اپرچونٹی کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ سوال کریں کہ نہیں جی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے یا کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، پھر اگر صغیرہ کہہ دیا گیا تو پھر صغیرہ ہی گناہ معاف ہوں گے، پھر کبیرہ نہیں ہوں گے۔ گناہوں کی معافی کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے کلی طور پہ ایک بات کہی ہے تو آپ اس کو فوراً تسلیم کر لیں کہ یہ نہ ہو کہ رسول اللہ کہیں کہ نہیں صغیرہ ہوں گے، کبیرہ تو پھر پیچھے رہ گئے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر کی نماز کے اندر بھی دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، 2 مرتبہ آمین کہا جاتی ہے۔ پھر زور کے اندر بھی جو ان سے ہے نا، زور کے اندر امام صاحب تو نہیں کہتے لیکن ہم لوگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد مغرب اور عشاء کے اندر 2 مرتبہ پھر کہا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی مرتبہ ہوگی؟ 2، 4 اور 6 مرتبہ جو ان سے آمین کہتے ہیں۔ دن کے اندر 6 مرتبہ اونچی آواز سے اگر آمین کہتے ہیں اور 6 مرتبہ کوئی 1 مرتبہ تو فرشتوں کی آمین سے آمین ملتی ہوگی۔ اگر اس کنڈیشن کے اندر ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہوں تو اس سے بڑھ کے اور سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید میں سے کوئی سی بھی وہ آیتیں یا صورتیں پڑھیں جو آپ کو یاد ہوں۔ اگر جماعت میں ہے اور امام جہری قرات کر رہا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر امام کی قرات خاموشی سے سنیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، 312 نمبر نریشن ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد کوئی بھی آیت کی تلاوت کی جا سکتی ہے، کوئی بھی سورت کی تلاوت کی جا سکتی ہے جو ہمیں یاد ہو، اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں قل اللہ ہی پڑھنی ہے، کوئی بھی سورت کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 3 آیتیں کم از کم پڑھیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کم از کم کتنی آیتیں پڑھنی؟ 3 آیتیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک بھی آیت پڑھی جا سکتی ہے اگر تھوڑی بڑی، مثال کے طور پہ 3 پارے کے سٹارٹنگ کے اندر ہی پہلے صفحے کے اندر ہی غالباً وہ آتی ہے آیت الکرسی آتی ہے۔ اب آیت الکرسی اگر اس کو باقی آیتوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو باقی آیتیں 8-10 آیات بن جائے گی اس کی ایک آیت کے اندر ہی، تو اس آیت کی تلاوت ایک ہی آیت کی تلاوت کر لیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ 3 آیتوں کی تلاوت کرنا کم از کم یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز، کوئی بھی سورت کی تلاوت کی جا سکتی، کوئی بھی آیت کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ چلیں انشاءاللہ باقی جو ان سے ہے وہ اگلا پارٹ اس کو کل پڑھیں گے۔ نیکسٹ پارٹ کھول لیں۔ ہم نے لاسٹ لیسن کے اندر تقدیر پر ایمان کے درجے پڑھے تھے، 4 درجے پڑھے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آگے پڑھیں گے۔ عبادت کی قبولیت کی 2 بڑی شرطیں ہیں۔ ہم لوگ سارا دن عبادات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، کیا ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی اور ہمیں یہ ڈر بھی ہوتا ہے یار پتہ نہیں نماز قبول ہونے کی بھی نہیں ہونی، یہ ڈر بھی ہوتا ہے۔ صدقہ جا کے کرتے ہیں، اپنی جیب سے پیسے نکال کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے نمازیں قبول ہو رہی ہیں، صدقے قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو، نیکیاں قبول ہو، تو اس کی 2 شرائط ہیں قبولیت اعمال کی۔ وہ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلص ہو کے کریں، پیوریفائی ہو، بالکل پیورٹی کے ساتھ آپ کی جو سی نا عبادت ہونی چاہیے۔ اس کے اندر کسی قسم کا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی سنت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، بالکل پیور قسم کی آپ کی عبادات ہوں، پہلی چیز۔ دوسری، سنت کے مطابق کی جائے چیز۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے کام کیے ویسے ویسے کرتے جانا، یہ بھی نیکیوں کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ یعنی 2 شرائط ہیں، جس نے 2 شرائط کو پورا کر لیا اس کا مطلب اس نے تمام پروٹوکولز کو پورا کر لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل وہ اس کی عبادت کو قبول کر لیں گے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ مخلص ہو کے کریں۔ دوسری، سنت کے مطابق کریں، مخلص ہو کے کریں۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ البینہ کے اندر بیان فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے علاوہ کسی چیز کے کرنے کا حکم نہیں دیتا سوائے اس کے کہ اس کی عبادت مخلص ہو کے کی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا نا تو وہ صرف اور صرف یہ کرنے کا حکم دیا کہ اس کی عبادت مخلص ہو کے کی جائے۔ عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، 2 نمبری ڈنڈی بازی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پر چونا لگانے کے لیے عبادت کی، چونا یہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کو نہیں لگنا ہے، چونا الٹرنیٹلی ہمیں ہی لگنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جہاں پہ 2 نمبری لگانے کی کوشش کریں گے وہاں پر وہ 2 نمبری ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں لگا سکتے، اپنی ذات کو لگا رہے ہوں گے، کیونکہ عبادت ہم نے کس کے لیے کرنی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کیوں کرتے ہیں عبادت؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ خوش ہوگا تو کیا ہوگا؟ جنت ملے گی۔ یعنی ہماری نیکیوں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جنت حاصل کرنا۔ اور جب ہم نیکیاں کرنے وقت ڈنڈی لگائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا۔ کیسے؟ اللہ ناراض ہوگا تو جنت نہیں ملے گی۔ جب حاصل ہی جنت کرنی ہے، فائدہ اپنا ہی لینا ہے، کام کر کے فائدہ ہمارا ہی ہونا ہے، تو اس کام کے کرنے میں ڈنڈی لگائیں گے تو نقصان بھی ہمارا ہی ہوگا۔ اس لیے اسی سے بچنا چاہیے۔ دوسرا، سنت کے مطابق کیا جائے عمل۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی عمل کیا اور وہ ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا، یعنی میری سنت کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، وہ رد کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہو سکتا عمل۔ یہ بات یاد رکھیں۔ میں اس کی ہمیشہ مثال دیتا ہوں۔ فجر کی فرض نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 2۔ اگر میں 3 رکعت فرض نماز پڑھ لوں تو کیا ہوگا؟ قبول ہو جائے گی؟ کیوں؟ پڑھ تو نماز رہا ہوں اور پڑھ بھی رکعت رہا ہوں، قبول کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے نہیں کی۔ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل نہیں کیا تو میں وہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نیکی نہیں ہے۔ اگر نیکی ہوتی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ہی جاتے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے جاتے کہ یہ نیکی ہے، یہ کرنا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اس کا مطلب وہ نیکی نہیں ہے۔ چاہے میرا دماغ جتنا مرضی کہہ دے کہ وہ نیکی ہے، وہ نیکی ہو نہیں سکتی، کیونکہ پروفٹ نے نہیں کی۔ اور پروفٹ جب کوئی کام کرتے ہیں، جب کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر پروفٹ نے کوئی کام نہیں کیا اور میں کر رہا ہوں، اس کا مطلب وہ کام اللہ تعالیٰ نے نبی کو کرنے کو حکم نہیں دیا، اس کا مطلب وہ نیکی نہ ہوئی۔ نیکی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی کو ضرور کہتے کہ یہ نیکی ہے، تم بھی کرو، اور نبی کرتے تو ہمارے تک پہنچتی اور ہم بھی کرتے اس عمل کو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس لیے ہر وہ کام جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے نیکی سمجھ کے۔ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا چیز ہے؟ شرک۔ کیا چیز ہے؟ شرک۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کے اندر بیان فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ۔ یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کر رہے ہیں، وفات کا وقت قریب ہے، باپ اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کر رہے ہیں۔ وہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن مجید کے اندر کوٹ کیا۔ فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اب باقاعدہ اس کی دلیل دے رہے ہیں، کا مقام نہیں کرنے کو حکم دے رہے تو کیوں نہیں کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ان سے ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب ظلم ہوتا کیا اصل میں؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ انصاف ہے۔ لیکن میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بھی بندہ شریک تھا اس کائنات کے بنانے میں، تو اس کا مطلب میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر ظلم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کام کے اندر یہ ظلم ہوا۔ تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ شرک انسان کرے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب یہ ظلم کی جو ڈیفینیشن، جو فارمولا میں نے بتایا نا، اس کو آپ زندگی کے ہر معاملات کے اندر امپلیمنٹ کریں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل، مسجد کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کے اندر انٹر ہوتے ساتھ ہم رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ یا فرنٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ایک شو ریک بنا ہوا ہے۔ ہم جوتے کہاں پہ اتارتے ہیں؟ ایسے لا کے پاؤں مارا، ایک جوتا ادھر گیا ایک جوتا ادھر گیا،
شو ریک لگا ہوا، اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ جوتے یہاں پر اتاریں یا جوتے اس کے اندر رکھیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ ہم نے جناب جوتا زمین پہ اتارا اور چپ کر کے جا کے وضو کیا اور جا کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب جوتے کا اصل مقام کیا تھا کہ کہاں پہ رکھا ہے جوتے کو؟ جوتے کا اصل مقام، جوتے کی اصل جگہ کیا تھی؟ شو ریک۔ اگر شو ریک کے اندر نہیں رکھ رہے، اس کا مطلب ہم وہاں پر بھی ظلم کر رہے ہیں، ہم انصاف کا معاملہ نہیں کر رہے۔ اس رول کو، اس فارمولے کو زندگی کے ہر معاملے کے اندر امپلیمنٹ کریں، آپ ظلم کو ڈیفائن کر لیں گے، ظلم کو اپنی زندگی کے اندر سے نکال دیں گے۔ جب ظلم کو نکال لیں گے تو ظلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم جو انسان ہے یہ ایک اندھیرے کی طرح کا ہے، اور یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا بھی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنی زندگی میں سے ظلم کو نکالنا چاہیے اور انصاف کو اپنی زندگی کا شیوا بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔